الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي وعد خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحب وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک کا 2/3 سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے اور 1/3 سے کم حصہ بچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری روحوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے اور ہماری روحوں کو گناہوں کی گندگیوں اور آلودگیوں سے محفوظ کرنے اور پاک کرنے کے لیے روزے عطا فرمائے۔ چونکہ روح کا تعلق حکم خداوندی سے ہے، اس لیے اس کو بنانے اور اس کو سنوارنے کے لیے جو مٹیریل استعمال کیا جائے گا وہ بھی اوپر سے ہی آئے گا۔ روح اوپر سے آئی ہوئی ہے تو اس کو تربیت دینے کے لیے جو چیز آئے گی وہ بھی اوپر سے آئے گی۔ جسم زمین کا حصہ ہے تو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے زمین سے چیزیں نکلتی ہیں۔ آپ ان چیزیں کھائیے، سبزیاں کھائیے، ترکاریاں کھائیے، اناج کھائیے، سب زمین سے نکل رہے ہیں، لیکن روح زمین سے نہیں ہے، وہ اوپر سے ہے۔ اس لیے اس کو بنانے کا جو مٹیریل ہے وہ بھی اوپر سے آئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ روزے کے متعلق فرمایا گیا کہ اس لیے تمہیں دیے گئے تمہاری روح پوری کلیئر ہو جائے، تمہاری روح پوری صاف شفاف ہو جائے اور تمہاری روح کی پوری گندگی اس کے ذریعے سے ختم کر دی جائے۔ اسی کو فرمایا گیا لعلکم تتقون۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ایسی ارشاد فرمائی جس کی بنیاد پر روح کو لگنے والا زنگ اور روح کو لگنے والے وائرس اور روح کو لگنے والی بیماریاں اگر بندے مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات عالیہ پر اور ان فرامین پر عمل کی کوشش کر لے اور اس پر عمل کر لے، اس کی روح پاکیزہ ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے، فیعمل بہن، خود بھی عمل کرے، ویعلم او یعلم من یعمل بہن، یا پھر ایسے لوگوں کو سکھلائے جو اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ فقال ابو ہریرہ کہنے لگے فقلت انا یا رسول اللہ میں سیکھوں گا آپ سے، میں اس پر عمل کروں گا اور لوگوں کو بھی بتلاؤں گا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ غریب صحابی تھے بیچارے، صحابہ میں جو غریب صحابہ تھے ان میں مشہور تھے یہ۔ غربت کا حال یہ تھا، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سال رہے، غزوہ خیبر کے بعد اسلام لایا، 7 ہجری میں اسلام قبول کیا، 4 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، لیکن ان 4 سالوں میں سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ محدثین کے مختلف اقوال ہیں، اس میں ایک قول یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 5274 روایتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، یہ 5000 سے زیادہ روایتیں۔ اور غربت کا حال یہ تھا، اصحاب صفہ کے میں سے تھے، یعنی صفہ مدرسے میں پڑھا کرتے تھے۔ غربت کا حال یہ تھا، فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے پڑا رہتا تھا، لوگ یہ سمجھ اور بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا تو مجھے کوئی لات مارتا، کوئی مجھے دھکا دیتا، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کچھ جھٹکے آ گئے ہوں، اور کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا یہ حال بھوک کی وجہ سے ہوا ہے۔ اپنا خود کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے بڑی شدید بھوک لگی اور بھوک کا حال یہ تھا کہ مجھ سے بولنے کی طاقت میرے اندر سے ختم ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت کا سوال کیا، اور میرا مقصود کیا تھا سوال کرنے سے؟ میری نیت یہ تھی کہ میری کنڈیشن دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے، جیسے ہوتے ہیں نا آدمی اور بہت ٹینشن میں لگا ہو آج کیا بات ہے، ایسا پہچان جاتا ہے۔ تو میری نیت یہ تھی کہ ابو بکر میری حالت کو دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ بہرحال ابو بکر نے آیا جو سوال کیا تھا، میں نے سوال کا جواب دیا اور چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، ان سے بھی میں نے یہی سوچ کر کے سوال کیا، سوال کر لوں تو کچھ میرے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیں گے، پہچان جائیں گے۔ عمر بھی نہیں پہچان پائے۔ پھر کہنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن نگاہ نبوت نے مجھے پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کمزوری آئی ہوئی ہے، آپ سمجھ گئے کہ اس کو بھوک لگی ہے۔ میں سوال ان سے بھی کیا، لیکن آپ سمجھ گئے کہ اس کو بہت کم۔ آپ نے فرمایا کہ چل میرے ساتھ گھر، آپ گھر لے کر کے آ گئے اور گھر میں پوچھا کہ لاؤ بھائی کھانے پینے کے لیے کیا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ ایک پیالہ ہے، اس میں دودھ ہے، فلاں صاحب کی طرف سے آیا ہے، لاؤ پیالہ دودھ کا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جاؤ وہ صفہ کے جتنے بھی مدرسے والے ہیں، تمہارے مدرسے کے تمہاری کلاس کے جتنے بھی بچے ہیں سب کو بلا کر لے آؤ۔ صفہ میں جو صحابہ رہا کرتے تھے، ابو ہریرہ کہنے لگے کہ یار ایک پیالہ دودھ ہے، اس میں کتنے لوگ پیئیں گے؟ اچھا یہ پکا ہے جب وہ آئیں گے تو مجھے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابو ہریرہ پہلے تو پی لے، یہ پکا ہے کہ خدمت میرے ذمہ رہے گی، اور خدمت والے تو ہمیشہ آخری میں کھاتے ہیں۔
ہر چیز کی خدمت ہوتی ہے وہ تو بعد میں کھاتے ہیں نا. تو بہرحال میں بلا کر لایا, سب کو لائن سے بٹھا دیا. عام طور پر صفہ میں عام طور پر 70 صحابہ رہا کرتے تھے, کم بھی ہوتے تھے زیادہ بھی ہوا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا چلو سب کو لائن سے بٹھاؤ, بٹھا دیا, چلو پلانا شروع کرو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا ہوں یار یہ پیالے سے کیا ہوگا. بہرحال لیکن چونکہ فرمان نبی ہے, آپ کا حکم ہے, پلانا تو پڑے گا. چنانچہ میں نے سب کو پلانا شروع کیا اور سب نے پیا, خوب سیر ہو کر کے پیا. آخری میں کہنے لگے اب تو اور میں بچے ہیں, ہم دونوں بچے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اب تو پی. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, میں نے پیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اور پی, اور پیا. ایک مرتبہ اور پی, پھر اور پیا. 2-3 مرتبہ آپ نے مجھے کہا اور میں نے پیا. فرماتے ہیں اتنا پیا کہ حضور نے پھر فرمایا اور پی. یا رسول اللہ اب پیٹ میں گنجائش نہیں ہے, اب میرے پیٹ میں گنجائش نہیں بچی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ کیا اور وہ جو دودھ جیسا تھا ویسا ہی رہا, وہ پیالہ آپ نے واپس بھیج دیا. بہرحال اب اندازہ لگائیں آپ کتنی غربت میں رہ کر, لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اپنے لیے لازم پکڑ لیا تھا, اس لیے سب سے زیادہ حدیث کی کتابوں میں اگر کسی صحابی کا نام آتا ہے تو ابو ہریرہ ہے. جگہ جگہ عن ابی ہریرہ, عن ابی ہریرہ, عن ابی ہریرہ, سب سے زیادہ ابو ہریرہ کا نام آتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ نام کی روشنیاں جو ملا کرتی ہیں اور نام زندے جو رہا کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لینے اور اس پر عمل کرنے سے زندہ رہا کرتے ہیں. یعنی روح جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے, اور روح کے اندر جو شائننگ اور اس کے اندر جو تراوٹ اور جو مٹھاس اور جو خوشبو پیدا ہوتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, ابو ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے سکھائیے, کیا سکھانا چاہ رہے تھے؟ فرمایا فأخذ بیدی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور وعد خمسا, 5 باتیں آپ نے مجھے سکھلائی. وہ 5 باتیں اگر کوئی بندہ مومن زندگی میں عمل کر لے اور خاص طور پر روزے کی حال میں اگر اس کی مشق کر لے, روزے کی حالت میں اگر اس کی پریکٹس کر لے, بس سمجھ لو کہ وہ ولی کامل بن گیا. اللہ نے اس کو ولایت کے درجے پر پہنچا دیا, یعنی اللہ نے اس کو اپنی دین کے لیے سمجھ لو قبول کر لیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے مجھے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. ابو ہریرہ اگر لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو, لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ عبادت کے بہت سارے پہلو ہیں, نماز ایک عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, حج عبادت ہے. حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عبادت گزار اگر بننا چاہتے ہو, فرمایا اتق المحارم, حرام چیزوں کو چھوڑ دو. حرام چیزوں میں کیا آتا ہے؟ کل ما نہى اللہ عنہ, ہر وہ چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا اس سے اپنے آپ کو روک لو. تکن اعبد الناس, لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اب وہ حرام کیا ہے؟ جھوٹ, غیبت, زنا, چوری, ان سب چیزوں کو ہم حرام سمجھتے ہیں اور یہ حرام ہے بھی. یاد رکھیے آدمی جس چیز کو حرام سمجھے گا اس چیز کو چھوڑنے کی اس کو توفیق ہو جائے گی. جو گناہ کو آدمی حرام سمجھے گا اس گناہ کو چھوڑنے کی اس کو توفیق ہو جائے گی. لیکن جس گناہ کو حرام نہیں سمجھے گا یا تو اپنی مجلس کی وقت گزاری کا سبب سمجھے گا, اپنی مجلس کا ایک موضوع سمجھے گا, جب وہ اس کو حرام سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو اس کو توفیق کیسے ہوگی؟ مثلا غیبت ایک گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سخت وعید بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فکرہتموہ، نہیں تم پسند نہیں کرتے ہو۔ فرمایا کسی کی غیبت کرنا بھی ایسا ہی ہے، لیکن چونکہ ہمارے ذہنوں میں غیبت گناہ نہیں ہے۔ کیسے گناہ نہیں ہے؟ ہم میں سے اگر کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت کسی کی غیبت کرتا ہے، اگر اس کے سامنے اس کو روکا جائے تو وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے آپ کی، میں نے غیبت کی ہے، اللہ معاف فرمائے، میں معافی چاہتا ہوں، کبھی نہیں بولتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ارے صحیح تو بول رہے ہیں آپ۔ آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے اپن کون سا جھوٹ بول رہے ہیں، صحیح تو بول رہے ہیں۔ ہاں بھائی تو صحیح بول رہا ہے اس لیے تو غیبت ہو رہی ہے، اگر جھوٹ بولتا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہوتا۔ کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، ارے اللہ معاف فرمائے میں کسی کی برائی نہیں کرتا ہوں، میں کسی کی غیبت نہیں کرتا ہوں، اور اپن دیکھو کسی کے عیب نہیں کھولتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے، پھر اس کے بعد عیب کھولنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے ایک تمہید بنا لیتے ہیں، کام کرنے والے جسے پہلے فرما بنا لیتے ہیں نا، ایسے پہلے فرما تیار کریں گے، سانچہ بنا لیں گے، اور اس کے بعد پھر غیبت پیش کریں گے۔ یعنی ارے ہم تو کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں۔ ارے مردوں کے مقابلے میں یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ عورتوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے؟ خوب غیبت کریں گے اور کیا کہیں گے، ہمارے یہاں تو کسی کی برائی ہوتی ہی نہیں ہے، ہم تو کسی کے لین دین میں ہے ہی نہیں، اور 2 گھنٹے سے وہی موضوع چل رہا تھا، 2 گھنٹے سے مجلس میں ابھی موضوع وہی چل رہا تھا، اور 2 گھنٹے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو کوئی مزاج ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو رواج ہی نہیں ہے، ہم تو کسی کی برائی کرتے ہی نہیں ہیں، اور پھر برائی کرتے ہیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی کہ دیکھو عبادت میں روحانیت جو پیدا ہوگی، روزے میں جو روح بنے گی، روزے کی کوالٹی جو پیدا ہوگی وہ بنے گی گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں، اب وہ حرام چیزیں عبادات کے قبیل سے ہوں، معاملات کے قبیل سے ہوں، معاشرت کے قبیل سے ہوں، اخلاقیات کے قبیل سے ہوں، کاروبار کے قبیل سے ہوں، لین دین کے قبیل سے ہوں، حقوق کی ادائیگی کے قبیل سے ہوں، جن چیزوں میں بھی ہم حرام کام کی طرف بڑھیں گے ہماری روح کمزور پڑتی جائے گی، ہماری روح کی شائننگ اور اس کی جو چمک ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ دوسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ سب سے بڑا مالدار آدمی دنیا میں، آپ نے فرمایا اگر سب سے بڑے مالدار بننا چاہتے ہو تو سنو، مالداری کا نسخہ دیتا ہوں، کیونکہ مال کمانے کی ہر آدمی کو فکر ہوتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا اللہ نے جو تیرے لیے فیصلہ کر دیا اس پر راضی ہو جا، دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی تو ہی ہے۔ کئی چیزوں کی تعلیم دے دی آپ نے۔ ایک تعلیم یہ دے دی کہ لوگوں کے مالوں پر غلط نگاہ مت رکھو۔ ایک تعلیم یہ دے دی کہ لوگوں کے مال کو زیادہ دیکھ کر کے اپنے اندر حرص و ہوس پیدا مت کرو۔ ایک تعلیم یہ دے دی کہ اپنے اندر حسد اور جلن کی بیماری پیدا مت کرو۔ ایک تعلیم یہ دے دی لوگوں کے مالوں پر ان کو دیکھ کر کے تجسس اور جاسوسی کی صفت پیدا مت کرو۔ اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ کسی اور کو اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو وہ تقسیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تمہارا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ کیونکہ جب آدمی دوسرے کے مال پر نگاہ کرے گا، دوسرے کے مال پر نظر رکھے گا، یا کسی مالدار کو دیکھ کر مالدار بننے کی کوشش کرے گا، تو پھر وہ
پکی بات ہے حرام کاموں کی طرف اس کے قدم بڑھیں گے، بالکل پکی بات ہے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں کتنے فراڈ چل رہے ہیں۔ دیکھو کہیں تو آئی ڈی کے نام پر فراڈ کیا جا رہا ہے، کہیں لوگ اعتماد میں لے کر کے آپ کو لالچ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسہ دیجئے، ہم آپ کو کروڑ پتی بنا دیں گے، 10 دن میں آپ کا پیسہ اتنا بڑھ جائے گا، 20 دن میں اتنا بڑھ جائے گا۔ آپ اعتماد میں آ کر کے دے دیتے ہیں اور اب آپ نے ایک فلم بنا لی، آپ کے دماغ میں یہ فلم چلنا شروع ہوئی۔ آج میں نے 5 لاکھ روپے دیے ہیں، بس 1 مہینے کے بعد یہ 10 ہو جائیں گے، پھر اس کو 10 دے دوں گا، 1 مہینے کے بعد 20 ہو جائیں گے، پھر 20 دے دوں گا 40 ہو جائیں گے۔ ارے 6 مہینے میں تو ہم کروڑ پتی بن جائیں گے۔ پتہ یہ چلا وہ کروڑ پتی تو نہیں بنے ہیں، وہ کروڑ پتی کا کام ہٹ کر کے روڑ پتی بن گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جن لوگوں سے آپ نے لیا ہوا ہے وہ آپ کو پریشان کریں گے۔ اب آپ نے جس کو اعتماد میں دیا تھا وہ پارٹی ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے جوا اور سٹہ میں لوگ پیسہ کیوں لگاتے ہیں؟ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، سٹہ کھیلتے ہیں، آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، مثلا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں اس کو، وہ 30 سال سے جانتا ہوں کہ یہ جوا کھیلتا ہے، لیکن 30 سال پہلے جو کنڈیشن تھی آج بھی وہی کنڈیشن ہے اس کی۔ کما بھی رہا ہے، ایسا نہیں کما نہیں رہا ہے، لیکن پیسہ کہاں اڑا دے رہا ہے؟ سٹے میں اڑا دے رہا ہے۔ اور کیوں اڑ رہا ہے؟ ہر دن جوا کھیلنے والے کو، سٹہ کھیلنے والے کو ہر دن ایک یہ ذہن بنتا ہے ارے آج چاند سے لگے گا، اور کبھی کبھار لگ بھی جاتا ہے، تو لگنے کے بعد میں پھر اس کو اور زیادہ کی تمنا ہو رہی ہے آج 5000 کا سٹہ کھیلا ہے، کل کو اب کل 10,000 لگائیں گے، کیونکہ اگر یہ جیت گئے تو 20 ہو جائیں گے۔ یہ چیز انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ گھر والے بھی پریشان، رشتہ دار بھی پریشان، اولاد بھی پریشان، محلے والے بھی پریشان، سب ایسے لوگوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا رات کو ہی، ہمارے کچھ نوجوان بچوں کے بارے میں بتایا، اور میں نے تحقیق کی، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان بچے ابھی اس وقت ڈریم 11 کے چکر میں لگ گئے۔ وہ IPL چل رہا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا سٹہ بازار ہے، دنیا کا سب سے بڑا سٹہ جس پر کھیلا جاتا ہے، اس پہ ہمارے بہت سارے نوجوان لگ گئے ہیں۔ مجھے یہاں تک کی رپورٹ ملی ہے، اللہ کرے یہ بات جھوٹ ہو، اللہ کرے یہ جھوٹ ہو لیکن سچ ہے، یہاں تک کی رپورٹ لگی ہے کہ تراویح میں مسجد میں تک یہ لوگ بچے، ہمارے بچے، نوجوان بچے ہر 4 رکعت پر چیک کرتے ہیں کیا اسکور ہوا، اور جو ہم نے سٹہ لگایا تھا وہ کہاں تک چل رہا ہے، اور مقصود کیا ہے؟ بہت جلدی کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ خیال آپ دل سے نکال دیجئے۔ اپنے ہلاکت اور بربادی کے لیے ہمیں کوئی بھی سامان تیار نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا ہے، تو ہمارا عقیدہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو سمجھا رہے ہیں کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے تیرے لیے جو روزی مقدر کر دی ہے اس پر خوش ہو جا، جو حالت تیرے لیے مقدر کر دی ہے اس پر خوش ہو جا، دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی بن جائے گا، سب سے بڑا مالدار۔ تجھے کوئی مطلب نہیں ہے کون کتنا کما رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اپنے متعلق فکر کر۔ حرام طریقے سے میرے بھائی ہم پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی ہمیں سکون نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہمیں نظر آئے، کبھی کبھار ایسا نظر آتا ہے کہ بہت آسانی سے پیسہ مل گیا، آپ نے جو لگایا تھا وہی آ گیا، بہت جلدی آپ نماز سے پہلے سٹہ لگا کر آئے تھے، 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد آپ نے جو لگایا تھا وہی ہوا، 1 لاکھ روپے کے مالک ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ 1 لاکھ روپے آپ کی عبادت کو سنوار دیں گے اور آپ اس پر مطمئن ہو جائیں گے کہ نہیں اب نہیں لگانا ہے بھائی، 1 لاکھ روپے آ گئے نا اب اپنے کو نہیں کھیلنا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔
بلکہ وہ 1 لاکھ اور زیادہ لالچ لے کر کے آئیں گے۔ پتہ چلا کہ جو آئے تھے وہ بھی چلے گئے، کچھ بھی ہاتھ نہیں لگتا ہے۔ لوگوں کو اپنے کاروبار ٹوٹتے ہوئے دیکھا گیا ہے، مکانات بند ہوتے، مکانات بکتے ہوئے دیکھا گیا ہے، کاروبار بند ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے، حتیٰ کہ پھر زکوٰۃ، صدقات اور بھیک مانگنے تک کی نوبتیں آ جاتی ہے۔ دیکھو یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اسی معاشرے میں بھی رہتا ہوں، جس سماج کے آپ لوگ ہیں اسی سماج کا ایک بندہ میں بھی ہوں، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہمارے سامنے کے واقعات ہیں۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جن کو سمجھایا گیا لیکن ایک جنون سوار تھا دنیا میں بڑا بننے کا، اللہ تبارک و تعالی یعنی اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے جو تقسیم کی ہے ہم اس پر راضی نہیں ہیں۔ گویا کہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ کی تقسیم غلط ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ کیا ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو یہ تو اللہ کا مقابلہ کرنا ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، حرام کمائی کے جتنے بھی طریقے ہیں اللہ کے واسطے ہمارے نوجوان نسل، ہمارے نوجوان بچے اور ان سب کو بند کریں۔ حلال روزیاں اللہ نے ہمارے لیے اتنے دروازے کھول رکھے ہیں، اللہ اسی حلال کی برکت سے ہمیں مالدار بھی بنائے گا، مکان بھی دے گا، دکان بھی دے گا۔ اور اگر فرض کر لو ہمارے پوری زندگی حلال کمائی کرنے کے بعد بھی ہمارے گھر کی دکان نہ ہو سکی، ہمارے گھر کا مکان نہ ہو سکا، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے لیے ذلت کی چیز ہے۔ اس لیے ایک دو بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اتقی، اپنے آپ کو ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ نے تیرے لیے جو فیصلہ کر دیا اس پر راضی ہو جا، تو سب سے بڑا مالدار بن جائے گا، اس سے ہماری روح بنے گی۔ یہ روزے کا مقصد ہے، روح کو بنانا، وہ اس چیز سے بنے گی۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم کامل مومن کہلاؤ گے۔ آپ نے ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يؤمن احدكم من لا يأمن جاره بوائقه، تم میں سے وہ شخص کامل مومن نہیں ہے جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ پڑوس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا یہ ہمارے اخلاق کا ایک امتحان ہے، ہمارے اخلاق کے امتحان کا ایک سوال ہے۔ بیٹھک والوں کے ساتھ، باہر گھومنے پھرنے والوں کے ساتھ، دور کے دوستوں کے ساتھ تو ہر آدمی اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن اپنے پڑوس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا یہ کامل ایمان کی علامت ہے۔ اور چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تکن مسلمہ، تم مسلمان بن جاؤ گے، کامل مسلم کہلاؤ گے۔ یعنی اپنی سوچ کو جیسے ہم اپنے متعلق یہ سوچ رکھتے ہیں کہ کوئی ہماری بے عزتی نہ کرے، تو اپنے بھائی کے متعلق بھی یہی سوچ رکھو کہ اس کی بھی بے عزتی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے متعلق اگر سکون کی تلاش ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی سکون کے بارے میں سوچ رکھو۔ اپنے متعلق اگر یہ سوچ ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ دے، اپنے بھائی کے متعلق بھی یہ سوچ رکھو کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دے۔ اپنے متعلق یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی گالی نہ دے، اپنے بھائی کے متعلق یہ سوچ رکھو میں کسی کو گالی نہ دوں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اگر کوئی گالی دیتا ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تو نے گالی دی کیوں؟ اور گالی دے کر بولتے ہیں، اس کو گالی دے کر کہتے ہیں کہ تو نے گالی کیوں دی؟ یعنی اپنے لیے گالی کو پسند نہیں کر رہے ہیں اور دوسرے کے لیے گالی دینا برابر۔ اور گالی تو ہمارے معاشرے کا اللہ حفاظت فرمائے، یہ سمجھ کے چلیے کہ ہمارے بچوں کا ایک ہنر بن گیا ہے۔ کیا بن گیا؟ ہنر۔ یہ کہیے جیسے وہ کھانے میں اسٹارٹر ہوتے ہیں نا، اسٹارٹنگ میں پہلے روسٹڈ لایا جاتا ہے، فرائی لایا جاتا ہے، پھر روٹی سالن لایا جاتا ہے، تو گالی ہمارے بچوں کا ایک اسٹارٹر بن چکا ہے۔ اس کے بغیر تو کلام کی شروعات ہی نہیں ہوتی ہے۔
کیوں ہم اپنی زبانوں کو ہم گندا کرتے ہیں؟ کیا حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے لیے کم پڑ رہی ہے جو ہمیں گالیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیا آپ علیہ السلام کا اخلاق کمزور پڑ گیا ہے ہمارے لیے جو ہم گالیوں سے شروعات کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، بچائیں اپنے آپ کو، بچائیں رمضان المبارک سے اچھا مہینہ اس چیز کے لیے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں نہیں مل سکتا ہے۔ آخری بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ، ابو ہریرہ زیادہ ہنسا مت کرو، کیوں؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ تھوڑی بہت ہنسی مذاق ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ ہنسنا، اتنی زور سے ہنسنا کہ لوگوں کو پریشانی ہونے لگے، یا مسلسل ہنستے رہنا، کسی کا مذاق اڑا کر کے ہنسنا، کسی کی برائی کر کے ہنسنا، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو پھر عبادتوں کی حلاوت، عبادتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم عبادت کرتے ہیں، کام کر رہے ہیں، پہیا گھوم رہا ہے، میٹر برابر چل رہا ہے، لیکن کمائی کچھ نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرنٹ جہاں تک پہنچنا چاہیے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق آپ بھی کیا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ حدیث میں آپ سے مذاق ثابت نہیں، بالکل ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق ہوتا تھا وہ حقیقت پر مبنی ہوتا تھا۔ ایک بڑھیا آئی، یا رسول اللہ دعا کیجئے جنت میں چلی جاؤں۔ فرمایا نہیں، بڈھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ کیا کہا؟ بڈھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو پھر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا ارے اللہ جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ کیا فرمایا؟ جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ آپ مجھے اونٹ دے دیجئے۔ آپ نے ایک صحابی کو بلایا، کہا ادھر آؤ، اس کو اونٹی کا ایک بچہ دے دو۔ ارے حضرت میں نے اونٹ مانگا ہے، اس کو اونٹی کا بچہ دے دو۔ ارے حضرت اونٹ مانگا ہے، اونٹ۔ آپ نے فرمایا ارے اونٹ کتنا ہی بڑا ہو جائے اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا وہ۔ ارے آدمی کتنا ہی بڑا ہو جائے اپنے باپ کا تو بچہ ہی ہے۔ دیکھو اپنا بچہ اگر سفید داڑھی بھی اس کی ہو جائے تو باپ اس کو کیا کہہ کے بلاتا ہے؟ ارے بیٹے قاسم ادھر آؤ، دیکھو صاحب یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ میرا بڑا بچہ ہے، جبکہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، جبکہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے پھر لیکن وہ باپ ہے نا، اس کو تو کہنے کہا تھا کہ میرا بچہ ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ ارے وہ جو اونٹ ہوگا وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام بھی صحابہ سے مذاق کیا کرتے تھے، ایسا نہیں، لیکن آپ کا مذاق حقیقت پر مبنی ہوا کرتا تھا۔ یعنی آپ علیہ السلام مذاق میں اگر کوئی جھوٹا کہتے تو اس میں بھی سچائی ہوتی۔ ہماری طرح جھوٹا مذاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی نہیں تھا اور آپ فرمایا بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکت سے روح کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری روح کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔